میں نے منہ میں رکھی سگریٹ کو لے کر ایک گہرا سانس اندر کی طرف کھینچا تھا اور پھر دھوئیں کے مرغولے ہوا میں اڑائے تھے۔ ایک ہی سٹا کافی تھا مجھے نشے میں چور کرنے کے لیے۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں رات رنگین تھی۔ میرے جیسے اور بھی بڑے امیر زادے وہاں پر دل لبھانے کے لیے آئے تھے۔ ہم نشے کے سگریٹ بھی پی رہے تھے، ساتھ میں شراب کے گھونٹ بھی بھر رہے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے باپ کا شمار پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مینز میں تھا۔ سیاست میں بھی تھوڑا بہت اثر و رسوخ تھا اور مجھے اپنے باپ کے پیسے پر بڑا گھمنڈ تھا۔ شراب و شباب، لڑکیاں میرے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی تھی۔ بس میں جس چیز پر ہاتھ رکھتا وہ میری ہو جاتی۔ جو لڑکی پسند آتی وہ میرے شب خوابی کا سامان بن جاتی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں انتہائی عیاش قسم کا نوجوان تھا۔ پیسے کو پانی کی طرح بہاتا تھا۔ میرے باپ نے کبھی بھی مجھ سے پیسوں کا حساب نہیں لیا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں ہر وقت لاکھوں روپے رہتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی غریب کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں ڈرائیونگ بھی بہت رف کرتا تھا۔ ابھی بھی نشے میں چور تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میری طبیعت کچھ گھبرانے سی لگی تھی۔ شاید میں نے نشہ کچھ زیادہ کر لیا تھا، اس لیے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے الٹی ہو جائے گی۔ میں نے منہ میں چھالیاں بھی ڈالی، لیکن طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کہ گھر چلے جانا چاہیے۔ میں ڈرائیونگ کے دوران آدھے نشے میں تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میری آنکھیں بار بار نیند کی غنودگی سے بند ہو رہی تھیں۔ شاید میری طبیعت کی خراب رہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ مجھے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ گاڑی چلاتے ہوئے کب مجھے اونگ سی آ گئی۔ اسی دوران ایک دھڑام سی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ میں نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی۔ میرے سامنے شاید کوئی پھل والا اپنی ریڑھی سمیت آ گیا تھا۔ گاڑی شاید اس کے ٹھیلے سے ٹکرائی تھی۔ اس کا پورا ٹھیلا الٹ گیا تھا۔ میری آنکھیں پوری کی پوری کھل چکی تھیں، لیکن نشے کا اثر اب بھی باقی تھا۔ میں نے اپنے منہ میں اس پھل فروش کو موٹی سی گالی دی تھی۔ پتہ نہیں یہ غریب لوگ اندھے ہو کر کیوں چلتے ہیں؟ کم بخت کو سڑک ہی ملی تھی چلنے کے لیے۔ حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ قصور کس کا ہے، کیونکہ میں تو نیند میں اونگ رہا تھا۔ میں گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ کافی عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس کے سارے پھل زمین پر گر گئے تھے۔ اس کا ٹھیلا بھی زمین پر الٹا ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بیچارہ سڑک سے اٹھا اور اپنی کوہنیاں جھاڑنے لگا۔ اس کی پرانی میلی قمیض کوہنیوں سے سرخ ہو رہی تھی۔ شاید اس کی کوہنیوں پر چوٹ لگ گئی تھی۔ خون بہہ رہا تھا، سر میں بھی اس کے چوٹ آئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، اپنا پھل دیکھ کر رونے لگا۔ کہنے لگا، بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میرا ہزاروں کا نقصان کر دیا۔ میں نے کہا، زیادہ بکواس نہیں کرو۔ ایک تو تم لوگوں کو عادت ہوتی ہے سڑک کے بیچوں بیچ گزرنے کی۔ ابے یہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے بابا جی، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ سکون سے گاڑی چلا سکیں۔ وہ کہنے لگا، میں تو اپنے ہی کنارے کنارے سے آ رہا تھا، تم نے ہی گاڑی میرے ٹھیلے پر چڑھا دی۔ بیٹا میں بڑا غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا تو سارا پیسہ برباد ہو کے رہ گیا۔ ایسا کرو، زخموں کے لیے دوا کے پیسے بے شک نہ دو، لیکن میرا نقصان پورا کر دو۔ میں نے کہا، اوہ شٹ اپ۔ یہ کہہ کر میں نے اسے دھکا دیا۔ وہاں سے ایک رکشہ گزر رہا تھا۔ وہ شخص اس رکشے والے سے ٹکرایا۔ رکشے والے نے فوراً سے بریک لگائی۔ وہ بیچارہ پھر بھی گر گیا۔ اس رکشے سے ایک لڑکی نیچے اتری جس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر ایک چادر بھی اوڑھ رکھی تھی، بالکل معصوم سی اور بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ رکشے سے اتری، اس نے گرے ہوئے بزرگ کو اٹھایا، اس سے پوچھنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں تو اس کے حسن میں ایسا کھویا کہ مجھے آس پاس کی کوئی ہوش ہی نہیں رہی۔ میرا تو جیسے سارا نشہ ٹوٹا تھا۔ لڑکی بڑے غصے سے میرے پاس آئی، کہنے لگی، اندھے ہو کیا؟ کہنے لگی، اندھے ہو کے ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ؟ اس کی بات سن کر میں چونکا۔ میں نے کہا، یہ بڈھا خود ہی میرے سامنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بات کرنے کی تمیز نہیں، آپ کے باپ سے بڑی عمر کا ہوگا۔ میں نے کہا، تو میں کیا کروں؟ اگر میرے باپ کی عمر کا کوئی جمع دار میرے سامنے آئے گا تو کیا اس کو جی جناب کر کے بات کروں گا؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں، اگر جمع دار بھی آپ کے باپ سے بڑی عمر کا ہوگا تو آپ کو تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ چلیں ان کا نقصان پورا کریں اور انہیں ابھی اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر جائیں۔ انہیں بہت چوٹیں آئی ہیں اور آپ کی وجہ سے آئی ہیں۔ میں نے کہا، دیکھیں محترمہ، اول تو میں ایسے بڈھوں کے ہتھ کنڈوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ پیسہ بٹورنے کے لیے یہ ان کا کافی پرانا اور کامیاب طریقہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بڑی گاڑی آ رہی ہے
تو جان بوجھ کے سامنے آ جاتے ہیں، اپنی غربت کا رونا روتے ہیں تاکہ ہم جیسے لوگ اپنی جیبیں ان پر خالی کرتے رہیں۔ لیکن میں ایسا نہیں ہوں، ایک پھوٹی کوڑی تک اسے نہیں دوں گا۔ اس لڑکی نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا، پھر اپنا پرس کھول کر اس بوڑھے کو پیسے دینے لگی۔ کہنے لگی، بابا جی میرے پاس اتنے ہی ہیں، باقی صرف کرایہ بچا ہے، یہ آپ رکھ لیں اور مجھے اپنا پتہ بھی بتا دیں۔ چند دن بعد مجھے سیلری ملے گی تو میں آپ کو اور بھی پیسے دے دوں گی۔ ان جیسے کم ظرف اور کمینے لوگ صرف غریبوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، ان کا نقصان نہیں پورا کر سکتے۔ لیکن بے فکر رہیں، میں آپ کا نقصان پورا کروں گی۔ میں تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے مجھے اتنی باتیں سنا دی تھیں۔ وہ شخص اسے دعائیں دینے لگا۔ وہ لڑکی دوبارہ رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور بجائے اپنے گھر جانے کے اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ ایک پرانے سے علاقے کی پرانی سی عمارت کے سامنے رکشے سے اتری اور اس عمارت میں چلی گئی۔ میں نے وہ عمارت دیکھی تو لگا جیسے 23 سال پرانی ہے۔ مجھے تو وہ علاقہ بھی کافی پرانا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال میں واپس اپنے بنگلے پر آ گیا، لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں آیا۔ پہلے سے اے سی آن تھا، کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو بھی تھی۔ ابھی ابھی ملازم نے لگتا ہے کمرہ صاف کیا تھا، ایئر فریشنر بھی کمرے میں کیا گیا تھا۔ میں دھڑام سے بیڈ پر گرا اور نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اگلے روز ہی ناشتے پر میرے والد نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک اسکول میں بچوں کو انعامات دینے کے لیے جانا ہے، کیونکہ میرا باپ سیاست میں قدم رکھ چکا تھا اور اس بار ان کا الیکشن لڑنے کا ارادہ تھا۔ میں نے کہا، ڈیڈ مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے، کرنا تو پڑے گا، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں ہمارے لیے ایک اچھا امیج بنے۔ مجبوراً ہی صحیح، لیکن میں اس انگلش میڈیم بہت بڑے اسکول میں بچوں کو ان کے سالانہ امتحان کی ٹرافی دینے گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے وہاں کنول مل جائے گی۔ وہ لڑکی شاید اسی اسکول کی ٹیچر تھی۔ جیسے ہی میں اسٹیج پر آیا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ تمام ٹیچرز کے ساتھ وہ بھی سب سے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس اسکول کی میڈم میرے پاس تھی جو کہ بچوں کے رزلٹ اناؤنس کر رہی تھیں اور مجھے ٹرافی پکڑا کر انہیں دینے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ میں بچوں کو ٹرافی دیتا، ساتھ ہی یہ بھی کہتا کہ محنت سے پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام ٹرافیاں دینے کے بعد میڈم نے مجھے بہت اصرار کیا کہ میں چند نصیحتیں بچوں کو کروں۔ میں خود کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا تھا، بس ایسے ہی امیر باپ کا بیٹا تھا، اس لیے دوسروں کے اعلیٰ نمبر خود بخود میرے رپورٹ کارڈ پر آ جاتے تھے۔ محنت کوئی اور کرتا تھا، نمبر میں حاصل کر لیتا تھا، اس لیے ہمیشہ ٹاپرز کی فہرست میں میرا نمبر اوپر جاتا تھا۔ میں نے بچوں کو نصیحتیں شروع کر دی کہ دل لگا کر پڑھو، میں نے بھی ہمیشہ محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اچھا شہری بننے کی کوشش کرو، لوگوں کی مدد کرو، غریبوں کے ساتھ احساس کرو، وغیرہ وغیرہ۔ وہی کتابی جملے جو ہر سیاستدان اپنی تقاریر میں شامل کرتا ہے۔ میں ابھی انہی باتوں میں مصروف تھا جب پیچھے سے مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کہنے لگی، حامد سکندر صاحب، پہلے آپ خود اپنی باتوں پر عمل کرنا سیکھ لیں، پھر ہی بچوں کو سمجھائیے گا۔ میں نے پلٹ کر اس کو دیکھا تھا اور بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میڈم اسے گھورنے لگی، لیکن وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، میرے ہاتھ سے مائک چھینا۔ کہنے لگی، بیٹا ان کی باتوں پر کبھی بھی توجہ مت دینا، کیونکہ ان موصوف نے ابھی چند روز پہلے ایک غریب ٹھیلے والے کے ٹھیلے پر گاڑی چڑھا دی تھی۔ اس بیچارے کے سارے پھل گر گئے تھے۔ جب میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو اس غریب کا نقصان پورا کرنا چاہیے، تو جانتے ہیں ان صاحب نے کیا کہا؟ کہنے لگے، یہ بڈھا جان بوجھ کر میری گاڑی کے سامنے آیا ہے، انہیں خود تو تمیز نہیں ہے کسی بزرگ سے بات کرنے کی، اور یہاں یہ لمبے لمبے بھاشن دے رہے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرو، بڑوں سے نرمی سے بات کرو۔ پہلے یہ خود تو ادب سیکھ لیں۔ اس لڑکی نے 5 منٹ میں میری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا تھا۔ وہاں موجود سارے بچے مجھ پر ہوٹنگ کرنے لگے، شیم شیم کے نعرے لگانے لگے۔ میرا غصے سے برا حال تھا، کیونکہ وہاں پر ٹی وی رپورٹرز بھی موجود تھے جنہیں میرے باپ نے بھیجا تھا کہ میرے بیٹے کی یہ تقریب ٹی وی پر ضرور آنی چاہیے۔ میرے ساتھ ساتھ میرے باپ کی بھی عزت کی دھجیاں اس لڑکی نے اڑا کے رکھ دی تھیں۔ میرا یہ حال تھا کہ جی چاہا کہ یہیں کھڑے کھڑے اسے مزہ چکھا کے رکھ دوں۔ وہ سمجھتی کیا تھی خود کو؟ بہرحال
اس 2 टके کی لڑکی نے فی الحال میری عزت 2 टके کی کر کے رکھ دی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اس ہال نما کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی فوراً سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا اسی کے پیچھے گیا۔ جیسے ہی وہ اسکول سے باہر نکلی میں اس تک پہنچ گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کیا بدتمیزی کی ہے یہ تم نے سب کے سامنے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگی، ہاں مجھے پتا ہے، ایک امیر باپ کے بگڑے ہوئے شرابی بیٹے ہو تم، سمجھے؟ میں نے بڑے غصے سے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مجھ سے خوف زدہ نہیں تھی۔ میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا کیونکہ میرا ڈرائیور میرے پاس آ گیا تھا۔ کہنے لگا، سر آپ یہاں سے چلیں، ورنہ صحافی اگر باہر آ گئے تو تماشا لگ جائے گا۔ یہ لڑکی آپ کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ میرا وہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میں واپس گھر آیا تو میرا باپ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ کہنے لگا، کون تھی وہ لڑکی اور کیا کہہ رہی تھی؟ تم کیوں چپ تھے اس وقت؟ تمہیں اسی موقع پر اسے جھوٹا کہہ دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، ڈیڈ میں سیاسی دماغ نہیں رکھتا، مجھے اس وقت کچھ مت کہیں، میرا دماغ پہلے ہی اس لڑکی نے خراب کر دیا ہے، یہ نہ ہو میرے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکل جائیں۔ میں انتہائی غصے میں تھا۔ میرا باپ بھی میرے غصے کو دیکھ رہا تھا۔ میں سیدھا سیڑھیوں کا زینہ چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے 2-4 پرفیوم سامنے دیوار پر دے مارے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر گزروں۔ اس کی اتنی ہمت کہ سب کے سامنے حامد سکندر کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ میں سوچ چکا تھا کہ اپنی تذلیل کا بدلہ اس سے ضرور لوں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ منہ چھپاتی پھرے گی۔ میں نے اپنے فون سے نمبر ملایا اور اپنے دوست کو فون کیا جس کا تعلق ایک بدماش گروہ سے تھا۔ میں نے کہا کہ میری ایک اسکول میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر تمہیں مل جائے گی۔ وہ لڑکی مجھ پر غلط الزام لگا رہی ہے، بہرحال مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، اسے میرے اسی خفیہ فلیٹ میں پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل بند کر دیا، سگریٹ نکالا اور پینے لگا۔ آج میں نے پورے 2 سگریٹ پیے تھے، لیکن اس کے باوجود نشہ نہیں اتر رہا تھا اور میں سونا چاہتا تھا۔ میرے باپ نے شاید صحافیوں کو خرید لیا تھا کیونکہ ہمارے یہاں پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، شرافت بھی، ایمانداری بھی اور صحافت بھی۔ اگلے روز صحافیوں نے سوشل میڈیا پر یہ بیان دیا کہ یہ لڑکی اپنی شہرت چاہتی تھی، اسی لیے ایک سیاست دان کے بیٹے پر کیچڑ اچھال کر اس نے شہرت حاصل کی ہے۔ یہ تو حامد سکندر کا ظرف ہے کہ اس نے اس لڑکی کو وہاں پر کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میرا باپ شاید ایسے سب کچھ کر کے مطمئن ہو چکا تھا، لیکن میں نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی تو بہت زیادہ سزا کی حقدار تھی۔ جب تک کہ میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا لیتا، اس کے غرور کو اپنے پیروں کے جوتے سے روند نہ دیتا، مجھے کہاں چین آنا تھا۔ اگلے روز شام تک مجھے اس بدماش کا میسج آ گیا تھا کہ آپ کا کام ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خباثت سے بھری مسکراہٹ سجی۔ میں فوراً سے اٹھا، اپنی گاڑی کی چابی گھماتا ہوا زینہ نیچے اترا۔ میرے ماں باپ وہیں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میرے ڈیڈ کہنے لگے، بڑی مشکل سے میں نے یہ معاملہ سنبھالا ہے، اس لیے دوبارہ کوئی غلطی مت کرنا۔ میں نے کہا، اوکے ڈیڈ، نو پرابلم۔ میں گاڑی کی چابی کو گھماتے ہوئے باہر جانے لگا تو کہنے لگے، بات سنو میری حامد۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میں نے کہا، یس۔ کہنے لگے، اس لڑکی سے کچھ ماہ دور ہی رہنا تو بہتر ہے، یہ نہ ہو کہ بات دوبارہ سے میڈیا میں بدنامی کا سبب بن جائے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے باپ کو تو تسلی تو دے دی تھی، لیکن خود کو کیسے تسلی دے سکتا تھا؟ میں جب تک اس کی عزت کو تار تار نہ کر دیتا، اسے برباد نہ کر دیتا، اسے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور نہ کر دیتا، مجھے کہاں چین تھا؟ مجھے تو نیند ہی سکون سے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آج تک کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی تھی۔ میں جب اپنے فلیٹ پر پہنچا تو اس لڑکی کے چلانے کی اور دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کر میں نے اپنی جیت پر فتح کا کہا لگایا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس لڑکی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے۔ وہ شاید پیر سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کہنے لگی،
کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ چہرے کی رنگت سفید پڑی ہوئی تھی، شاید خوف زدہ تھی۔ میں یہ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میں خوف ہی تو دیکھنا چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر۔ میں نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، اس کے دونوں کندھوں پر اپنے دونوں بازو رکھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیں۔ وہ بالکل میری پناہوں میں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھیں بھی بندھی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ خود کو مجھ سے پیچھے کر رہی تھی۔ میں نے کہا، جانے من، ایسی بھی کیا دوری اختیار کرو گی؟ اپنے چاہنے والوں کو یوں تڑپایا نہیں کرتے۔ میری آواز اسے یاد تھی، پہچان چکی تھی۔ کہنے لگی، مجھے اندازہ تھا کہ ایسی گھٹیا حرکت تم جیسا گھٹیا انسان ہی کر سکتا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑا تھا۔ میں نے کہا، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ ہاں، تم جیسی لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس وقت تم میری پناہ میں ہو اور کل کو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور تمہاری اکڑ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ واہ! میری یہ بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ زبان کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ تم کیا سمجھتی ہو میں نے تمہیں یہاں پر عزت افزائی کے لیے بلایا ہے؟ تم سمجھتی ہو میں تمہیں بہت عزت دینے والا ہوں؟ تمہاری تو میں آج عزت برباد کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے خود سے دور کیا تھا، اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی، لیکن اس کے ہاتھ بندے ہی رہنے دیے۔ وہ مجھے بڑے غصے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، بہت غرور ہے تمہیں خود پر، اور بہت شوق تھا مجھے بدنام کرنے کا، لیکن دیکھو میرے پیسے نے ساری بازی الٹی کر دی۔ تم نے مجھے بدنام کرنا چاہا، لیکن میں نہیں ہوا۔ میرے باپ نے 4 نوٹ کیا پھینکے، وہ صحافی کتے کی طرح دم ہلانے لگے۔ انہوں نے اپنے بیانات بدل دیے۔ اب بتاؤ، کیا بگاڑ سکتی ہو تم میرا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگی، مجھے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا ہی کچھ کرو گے۔ سچائی تم جیسے لوگوں کو ہضم جو نہیں ہوتی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اغوا کرو گے، کسی سنسان جگہ پر لے جاؤ گے، مجھے برباد کر کے رکھ دو گے۔ ہاں، میرے لیے حیرت کی بات اس وقت تھی جب تم اس بات کو غیر اہم سمجھ کر آگے نکل جاتے اور مجھے کچھ بھی نہ کہتے۔ کہنے لگی، عورت کی کمزوری سے کھیلنے کی تم امیر زادوں کی پرانی عادت ہے۔ تم لوگ اپنی مردانگی اسی میں سمجھتے ہو کہ عورت کو زبردستی اغوا کر کے کمرے میں بند کر لو اور اسے برباد کر کے خود کو مرد ثابت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کوئی انوکھا کام نہیں کرو گے۔ میں نے کہا، مجھے انوکھا کام کرنا بھی نہیں ہے، مجھے تمہیں برباد کرنا ہے، تبھی مجھے چین آئے گا۔ مجھے لگا تھا وہ روئے گی، میرے آگے منت سماجت کرے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، چپ چاپ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ حرکت مجھے حیران کر گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی رسی کھول دی۔ جس فلیٹ میں نے اسے بند کر کے رکھا تھا وہ دوسری منزل پر تھا اور بہت اچھی مہنگی سوسائٹی میں تھا۔ نیچے بہت بڑا سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی رسی کھولی وہ بیڈ پر ہی بیٹھی رہی۔ میں نے الماری سے شراب کی بوتل نکال لی۔ میں اس کے ساتھ یہ رات رنگین کرنا چاہتا تھا۔ شراب کی بوتل کھول کر منہ کو لگائی۔ ابھی میں گھونٹ گھونٹ شراب کی بوتل کے بھر رہا تھا کہ وہ بیڈ سے اٹھی اور تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے فوراً سے بوتل اپنے منہ سے ہٹائی۔ تب تک وہ بھاگ کر کھڑکی کھول کر نیچے کود چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نیچے سوئمنگ پول تھا، اس لیے وہ سوئمنگ پول میں جا کر گری، لیکن دوسری منزل تھی، یقیناً وہ مر چکی تھی۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ ایسا کچھ ہوا تو میرا باپ تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ مجھے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ میں فوراً فلیٹ سے نکلا، نیچے گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ نیچے پول کے قریب جو چوکی دار تھے وہ یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ جب تک میں لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچا وہ اس لڑکی کو نکال چکے تھے۔ اتنی اونچائی سے نیچے گرنے پر اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ میں اسے فوراً سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ بروقت علاج سے اس کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ کوما میں جا چکی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ چند روز میں اس کو ہوش آ جائے گا۔ شاید اپنی عزت کی بربادی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مجھے تو اس وقت صرف یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ اگر مر گئی
تو یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلے گی اور میں پکڑا جاؤں گا۔ ہسپتال والوں کو میں نے بہت سارے پیسے دیے تھے کہ یہ خبر پولیس تک نہ پہنچے اور نہ ہی سوشل میڈیا تک، نہ ہی کسی کو اس بات کا علم ہو۔ میری بات مان لی گئی تھی۔ 3 دن تک میں دوبارہ ہاسپٹل میں نہیں گیا، بس فون پر ہی رابطہ رکھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ذرا بھی پروگریسز لڑکی کے اندر محسوس نہیں کی گئی۔ وہ کوما میں جا چکی ہے اور انہیں نہیں معلوم کہ کب تک کوما میں رہے گی۔ میں نے شکر کیا کہ اچھا ہے کوما میں ہی رہے، لیکن آج دن میں ہاسپٹل سے مجھے کال آئی کہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ میں پھر سے پریشان ہوا کیونکہ جانتا تھا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات سب کے سامنے کھل جائے گی، لیکن بہرحال مجھے اس سے ملنا تھا۔ میں فوراً سے ہاسپٹل پہنچا۔ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا، وہ اس طرح سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے جانتی نہ ہو۔ وہاں موجود نرس اس کو ڈرپ لگا رہی تھی۔ وہ اپنے فولڈنگ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، یہ کون ہے؟ یہ کیوں کمرے میں آیا ہے؟ نرس کہنے لگی کہ آپ نے نہیں پہچانا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نرس کہنے لگی، یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں۔ یہ سن کر میں بھی حیران ہوا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ شاید یہ میری بیوی ہے، لیکن کنول کو کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر یہ میرے ہسبینڈ ہیں تو مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ میں نے تو دل میں شکر ادا کیا کہ اچھا ہے وہ سب کچھ بھول گئی ہے۔ میں اس کے پاس آ گیا، اسی کے فولڈنگ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کیسی ہو؟ کہنے لگی، کون ہو تم؟ کیا واقعی تم میرے ہسبینڈ ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں تمہارا شوہر ہوں، ہماری لو میرج ہوئی تھی۔ اوکے، میں سوچتی ہوں۔ کہنے لگی، شاید میں بھول گئی ہوں، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ حالانکہ مجھے پتہ ہے ہسبینڈ کون ہوتے ہیں، یہ بھی جانتی ہوں کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، لیکن مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں ہاسپٹل میں کیسے پہنچی، میرے سر پر چوٹ کیسے لگی۔ میں نے کہا، ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس وقت میں فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کی جانب گر گیا تھا، لیکن تم گاڑی میں ہی تھی۔ گاڑی ایک دھماکے سے پھٹ گئی تھی، اس لیے تمہیں چوٹ آ گئی۔ شکر ہے تمہاری جان بچ گئی۔ میں نے ایک جھوٹی کہانی اسے سنائی۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، کیا میرا نام فرح ہے؟ میں نے کہا، ہاں تمہارا نام فرح ہے۔ وہ نرس کہنے لگی، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ جب اس نے ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگی کہ اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، اس لیے وقتی طور پر یہ سب کچھ بھول گئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت جلد سب کچھ انہیں یاد آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب یہ اپنا پرانا گھر، پرانا ماحول دیکھیں گی تو آہستہ آہستہ دماغ سے مٹے ہوئے نقش دوبارہ ابھر آئیں گے۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے کچھ بھی یاد آئے۔ میرے باپ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس لڑکی کو فوراً سے منظر سے غائب کر دو اور تم بھی چلے جاؤ۔ انہوں نے میری اسلام آباد کی ٹکٹ کروا دی اور وہاں سے سیدھا مری کی۔ کہنے لگے، وہاں مری میں ایک فلیٹ ہے، فی الحال تم وہاں پر رہو اور اس لڑکی کو بھی وہیں لے جاؤ، لیکن بہت جلد اس لڑکی سے اپنا پیچھا چھڑوا لینا۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے، میں بھی ایسے ہی چاہتا تھا، اپنے خلاف کوئی بھی اسکینڈل نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس لڑکی کو اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ مری لے گیا۔ اسلام آباد تک کا سفر جہاز کا تھا اور اس کے بعد کا سفر ایک پرائیویٹ گاڑی کا۔ میرے باپ نے ہر چیز کا انتظام کروا دیا تھا۔ میں گاڑی میں پچھلی نشست پر اسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ شاید سفر سے تھک چکی تھی۔ اس کے سر پر ابھی بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ سر پر بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ میں اپنے دھیان میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا جب اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور اپنا بازو میرے گلے میں حائل کر دیا۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا سا لگا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کہنے لگی، کیا آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں ہم اپنے گھر ہی جا رہے ہیں۔ کہنے لگی، میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کہا، آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا۔ وہ میرے بے حد قریب تھی، بالکل میرے پہلو کے ساتھ لگی ہوئی، خوبصورت بھی بہت تھی،
بے اختیار میرا ہاتھ اس کے بالوں میں اٹھا، میں اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ میرے اور قریب ہو گئی، لیکن اس کی قربت میرے اندر عجیب سی کیفیت کو پیدا کرنے لگی۔ وہ میری بیوی نہیں تھی، یہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میرے اندر اس کے لیے جو کچھ نفرت اور بدلہ لینے کے جذبات تھے وہ تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں سے پیچھے کیا، لیکن وہ میرے ساتھ لگی رہی، میرے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کر پایا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر ٹک سی گئیں۔ بہت شفاف چہرہ تھا، ہر عیب سے پاک، اس لڑکی کی پاکیزگی، اس لڑکی کا گناہ سے بچنے کے لیے اپنی جان دینا کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس کی جگہ سی بن گئی تھی۔ میں اب اس سے بدلہ بھی نہیں لینا چاہتا تھا، بس پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی سفر کب کٹا مجھے احساس تک نہیں۔ ایک شاندار ہوٹل کے سامنے میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میرا کمرہ بھی پہلے سے بک تھا۔ میں کنول کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ کہنے لگی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا، فون پر اس کے لیے کھانے کا آرڈر کرنے لگا۔ اس نے بس ذرا سا ہی کھانا کھایا۔ کہنے لگی میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں نے اس کو اس کی میڈیسن دی۔ میڈیسن کھاتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ مری پہنچتے پہنچتے ہمیں ویسے بھی رات ہو چکی تھی۔ تھک تو میں بھی بہت گیا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر سونے لگا۔ وہ کہنے لگی آپ مجھ سے اتنا دور صوفے پر کیوں جا کر سو رہے ہیں؟ ادھر آئے، میرے ساتھ آ کر لیٹیں۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ میں نے کہا نہیں، تمہارے سر پر چوٹ لگی ہے، میرا تمہارے پاس آنا مناسب نہیں لگتا نا۔ نہ جانے کیوں، لیکن میں اسے برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اپنی عزت بہت اہمیت رکھتی تھی۔ انسان کے نزدیک اس کی زندگی سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن اس لڑکی نے اپنی عزت کی خاطر اپنی جان گنوانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کل کو جب اسے اپنی یادداشت واپس آئے تو میں اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، اور میں ایسا کیوں چاہتا تھا یہ بھی میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں اس کی نظر میں اچھا بننا چاہ رہا تھا۔ میں بالکل ہر جذبے سے انجان تھا۔ وہ کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا سکندر۔ میں جان بوجھ کر اس کو اپنا نام نہیں بتایا کہ کہیں میرا نام سن کر اس کے دماغ کی بند ہوئی بتی کہیں روشن نہ ہو جائے اور کہیں وہ مجھے پہچان نہ جائے۔ کہنے لگی سکندر ادھر آؤ نا، میرے پاس آ کر لیٹو۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا رہا تھا۔ میں نے بہرحال اپنا تکیہ بیڈ پر رکھا، آرام سے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، اس لیے سب کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا زیادہ ذہن پر زور مت دو، سونے کی کوشش کرو۔ میں اس کا سر سہلانے لگا۔ وہ نیند میں جانے لگی۔ کہنے لگی تم بھی لیٹ جاؤ، کیوں بیٹھے ہو؟ نیند تو مجھے بھی بہت آ رہی تھی۔ میں بھی بیڈ پر لیٹ گیا، یہی سوچنے لگا کہ جیسے ہی وہ سو جائے گی میں اٹھ کر صوفے پر جا کر سو جاؤں گا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب وہ میرے بازو پر سر رکھے میرے بالکل قریب تھی۔ ایک لڑکی کا میرے اتنے قریب آنا عام بات تو نہ تھی۔ مجھے پہلے سے عیاشیوں کی عادت تھی، اس لیے مجھ پر بے خودی سی چھانے لگی۔ میرے جذبات بے قابو سے ہونے لگے۔ میں نے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا اور پھر اس کے ساتھ۔ ناظرین، باقی کی سٹوری پارٹ 2 میں۔ اللہ حافظ۔